رمضان اللہ ہماری زندگی میں عطا کیا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ کیسا بابرکت مہینہ ہے. یہ جب مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے تو اس مہینے کو ہمارا آخری مہینہ سمجھو ہماری زندگی کا. سمجھ کر اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کرو، قدر کرو اس مہینے کی. کیسا مہینہ اللہ ہمارے درمیان میں بھیجا ہے، ہم کو احساس نہیں ہے میرے دوست بزرگوں. یہ مہینہ آنے سے 3 مہینے پہلے اللہ کے محبوب دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھ کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا کر، مجھ کو رمضان کا مہینہ عطا کر، مجھ کو رمضان کا مہینہ عطا کر. بزرگوں جو مہینے کے لیے ہمارے آقا محمد رسول اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وہ مہینہ عطا کر. اللہ ہم بغیر مانگے کہ مہینہ ہم گنہگاروں کو عطا کیا ہے. بزرگوں یہ مہینہ ہم کو عطا کیا ہے. یہ مہینہ جب ہمارے بیچ میں آیا ہے، کیسا مہینہ ہے یہ، کیسا بابرکت مہینہ ہے. بزرگوں ہر مہینے میں ہم اندازہ لگائیں گے تو ہم کو پتا چلے گا. 1 فرض اگر ہم ادا کریں گے تو 10 فرض کے برابر اللہ ہم کو اجر عطا کرے گا. 1 فرض اگر ہم ادا کریں گے تو 10 فرض کے برابر اللہ عام مہینوں میں عطا کرے گا. لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ کیا ارشاد فرمائے، ایک جب بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو 70 فرض کے برابر اجر عطا کرتا ہے. ایک نفل جب پڑھتا ہے تو 1 فرض کے برابر اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے. بزرگوں یہ مہینہ میرے شیخ والد ارشاد فرماتے میاں یہ مہینہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ آیا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ آیا ہے تو عبادتیں کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ آیا ہے تو رسول اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ آیا ہے تو ہم اس مہینے کی قدر کرنے والے بننا، اللہ کو راضی کرنا، محمد الرسول اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کیسی آسانی پیدا کر دیا ہے. جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تاریخ سے لے کر رمضان کے اختتام تک اللہ شیطان کو جکڑ دیتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے. کیوں قید کرتا ہے؟ تاکہ میرے بندوں کو دشواری پیدا نہ ہو میرے محبت کے لیے، تاکہ میرے بندوں کو دشواری پیدا نہ ہو میری راہ میں آنے کے لیے، تاکہ میرے بندوں کو دشواری پیدا نہ ہو میرے محبوب کے اسوے کو اختیار کرنے کے لیے، میرے بندوں کو عبادتوں میں خلل پیدا نہ ہو. اسی لیے شیطان کو بند کر دیا ہے. تو اسے بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں اللہ عطا کیا ہے تو ہم اس کی قدر کرنے والے بنے تو انشاءاللہ اللہ ہم پر رحم فرمائے گا. وہ اللہ نے ہمیں کیسے کیسے احسانات سے اس مہینے میں ہم کو دوچار کیا ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے میرے دوست. پچھلی امتیں، ان کے امتی، ان کے انبیاء دعا کرتے تھے، مانگتے تھے اللہ مجھے امت محمدی بنا، مجھے محمد الرسول اللہ کا غلام بنا، مجھے محمدی بنا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا. اللہ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے، ہم بغیر مانگے کہ دعا کریں کہ اللہ نے ہم کو امت محمدی بنایا ہے، غلامان محمد الرسول اللہ بنایا ہے. اپنے محبوب کی خاطر اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم کر رہا ہے. رمضان عطا کیا ہو گئی تھی بات، رمضان عطا کر دیا ہو گئی بات ختم. لیکن نہیں، رمضان عطا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس رمضان کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. میرے محبوب کی امت جب اس ماہ سیام کو پائے میری کوئی بھی رحمتوں سے وہ محروم نہ رہے، کوئی نعمت سے میری محروم نہ رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ احسان پہ احسان امت محمد الرسول اللہ پر کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہلا دہا رمضان کا اولها رحمہ، اوسطها مغفرہ، آخرها عتق من النار. پہلا دہا رحمت کا بنا دیا، دوسرا مغفرت کا، تو تیسرا عتق من النار، جہنم سے آزادی کا. بزرگوں اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے میرے دوست. جب یہ ماہ سیام ہم کو ملا ہے، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے، یہ تینوں حصوں سے، یہ تینوں اگر دہوں سے، یہ تینوں چیزوں سے اگر ہم مالا مال ہو جائیں گے، اللہ کا ہم پر کتنا بڑا کرم نہیں ہوگا. صرف اتنا ہی کرم نہیں کیا اللہ ہم غلامان محمد الرسول اللہ پر، کرم پہ کرم اور کرتے جا رہا ہے. میرے والد ارشاد فرماتے میاں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا خزانہ
रसूल अल्लाह पर। एक एहसान नहीं कर रहा है, कई एहसानात अल्लाह कर रहा है। क्या क्या एहसानात है? बंदा अगर खामोश भी है तो उसकी खामोशी को भी तस्बीह में लिख रहा है, उसकी खामोशी को भी अल्लाह तस्बीह में बयान कर रहा है। बंदा अगर इस माह सियाम में अगर मर जाए तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जो ईमान वाला है ये माह सियाम में मर जाए तो उसको बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये माह सियाम जब आता है जहन्नम के दरवाजों को अल्लाह बंद कर देता है, जन्नत के दरवाजों को अल्लाह खोल देता है। जब ये माह सियाम आता है, हुशार तो हुशार, अल्लाह सोने को भी इबादत में लिख दिया है। आप हर इबादत को देखे, नमाज नींद में नहीं होगी बुजुर्गों, ना ज़कात नींद में हम दे सकते बुजुर्गों। अगर हम हज के टाइम पे सो जाएंगे, हज के अगर हम अरकान को अगर हम अदा नहीं कर देंगे तो हज भी खराब हो जाएगा। लेकिन रमजान का ये मामला नहीं है। जब बंदा रोजे की हालत में सो भी जाता है, अल्लाह क्या कर रहा है, उसके सोने को भी इबादत में लिख रहा है, उसके सोने को भी इबादत में लिख रहा है। कितना रहीम और करीम परवरदिगार हमारा अल्लाह इस महीने में अपने रहम और करम से बंदों को नवाज रहा है। हमको चाहिए कि जैसा अल्लाह चाहता है रोजा रखना अपने बंदों से, वैसा अगर हम रोजा रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम पर फजल फरमाएगा। बुजुर्गों, रोजा तो सब रखते हैं, रोजा तो सब रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का क्या मंशा है रोजे में? अगर उस मंशा के हिसाब से अगर हम रोजा रखेंगे, अल्लाह सारे नेमतों से, बरकतों से, रहमतों से अल्लाह सबों को माला माल फरमाएगा। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, जिस तरह तुमसे पिछलों पर रोजे जिस तरह फर्ज किए गए थे उसी तरह तुम पर भी फर्ज किए गए हैं। क्यों फर्ज किए हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। बुजुर्गों, तक़वा क्या है? तक़वा क्या है हम उसको समझने की हम कोशिश करना। बुजुर्गों, हम ये समझते हैं कि रोजा फजर सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाना नहीं, पानी नहीं, मुबाशरत से बच जाना, हलाल बीवी से बच जाना, हलाल खाने से बच जाना, हलाल पानी से बच जाना, रोजा हो गया। बुजुर्गों, तक़वा क्या है? अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा तक़वा इख्तियार करे, मेरा बंदा तक़वा इख्तियार करे। हम ये समझते हैं कि तक़वा यही है कि बीवी से बच जाना, खाने पानी से बच जाना, रमजान में यही तक़वा है। बुजुर्गों, अगर ये तक़वा अगर है तो फिर हमको जो अल्लाह वाले बतलाए हैं वो तक़वे की अगर हम शरह उठा कर देखें, अगर हम तफसील देखें, हमको पता चलेगा तक़वा खाने से बचना नहीं है, तक़वा पानी से बचना नहीं है, तक़वा हलाल बीवी से बचना नहीं है। फिर तक़वा है क्या? शरीयत का अगर हम तक़वा देखें, हमको पता चलता है अवामिर व नवाही की पाबंदी करना, मुश्तबा चीजों से परहेज करना। अगर हम तरीक़त के तक़वे पर हम नजर डाल के देखें, हमको पता चलेगा हर फेल में मखलूक की निस्बत को बरकरार रखते हुए हक की कुव्वत को मलहूज रखना, ये तरीक़त का तक़वा है। हकीकत और मारिफत के तक़वे को देखो, कहीं पर हमको नजर नहीं आएगा भूख से बचो, पानी से बचो, खाने से बचो, हलाल बीवी से बचो। क्या है? मालूम ये हुआ कि खाने पानी से बचना, हलाल बीवी से बचना ही तक़वा नहीं है। बुजुर्गों, तक़वा कुछ और है। उस तक़वे को हासिल करो, उस तक़वे को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला रमजान के रोजों को फर्ज किया है ताकि मेरे बंदे तक़वा इख्तियार करें, मेरे बंदे तक़वा इख्तियार करें। हम ये समझ रहे हैं कि पानी से बच गया, खाने से बच गया, तक़वा हो गया। अब बाज लोग ये बोलते ये कर लिए तो बस है अल्लाह मुत्तकी बना देगा हमारे को, ये कर लिए तो बस है अल्लाह रमजान खत्म तक अल्लाह मुत्तकियों की फहरिस्त में लिख देगा। आप जायजा लेकर देखो, रमजान में जिंदगी में कितने बार रमजान हमको मिला है, कितने बार जिंदगी में हमको रमजान मिला है। किसी को अल्लाह के करम से सदक़े में मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्लाह ने किसी को बालिग होने के बाद 70 रमजान भी अता किया है, किसी को 60 रमजान भी अता किया है, किसी को 30, 20, 10 भी रमजान अता किया है। लेकिन
اندازہ لگاؤ اتنے رمضان پانے کے بعد رمضان سے پہلے جو کیفیت تھی کیا رمضان میں بدلی؟ رمضان میں جو کیفیت تھی کیا رمضان کے بعد وہ کیفیت ہے؟ بزرگوں جیسی پہلے تھی ویسی رمضان میں، جیسے رمضان میں ویسی بعد میں۔ بزرگوں تقویٰ کہاں سے آیا ہمارے اندر؟ تقویٰ کہاں سے آیا ہمارے اندر؟ اتنا بھوکے رہنے کے باوجود، اتنا پیاسے رہنے کے باوجود، حلال بیوی کو چھوڑنے کے باوجود تقویٰ کہاں سے آیا ہمارے اندر؟ بزرگوں تقویٰ یہ صرف چھوڑنے کا نام نہیں ہے، تقوی کا علم ہے، درس ہے۔ اگر تقویٰ حاصل کرنا ہے تو صحبت اختیار کرنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہم سبوں کو صحبتوں میں اللہ والوں کے بٹھایا ہے۔ بزرگوں سبوں کو اللہ نے صحبتوں میں بٹھایا ہے اللہ والوں کی۔ پتہ ہم کو چلا کہ صرف بھوکے پیاسے حلال بیوی سے بچنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے۔ بزرگوں تقویٰ کیا ہے پھر؟ تقویٰ کیا ہے؟ اگر ہم تقوی کو اگر ہم دیکھیں گے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں رمضان میں تقویٰ اختیار کر لیں گے پھر بعد میں وہی کنٹینیو رہے گا، اللہ رمضان کی بدولت تقویٰ اختیار تقوی کی دولت عطا کرے گا۔ رمضان میں آپ گھر میں ہیں بہت اچھا ہے، لیکن رمضان ختم ہوا باہر نکلے لوگوں کو ڈبا رہے ہیں، کیا یہ تقویٰ ہے؟ بزرگوں حرام کاموں میں ملوث ہے، کیا یہ تقویٰ ہے؟ بزرگوں رمضان سے پہلے حرام کاموں میں ملوث تھے، کیا یہ تقویٰ ہے؟ بزرگوں ہم رمضان میں روزے کی حالت میں گھر میں بیٹھ کر بھی ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سبوں کو محفوظ رکھے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے میرے دوست۔ تقویٰ کیا ہے ہم اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم کو پتہ چلے گا تقوی کے ساتھ روزہ رہنے کا اللہ کا منشا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کوئی کہہ رہا ہے تقوی کی اس کی کیا ضرورت ہے، عالی بھوکے رہ گئے پیاسے رہ گئے حلال بیوی سے بچ گئے تو روزہ ہے، پورا ہو جائے گا۔ بزرگوں صورت تو ادا ہو جائے گی لیکن حقیقت سے ہم دور ہو جائیں گے۔ بزرگوں حقیقت سے ہم دور رہیں گے۔ بزرگوں ویسا اگر صورت اختیار کرنے والا جو کچھ کوئی بھی ہے، اللہ کے محبوب کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ایسے بھوکے فاقے پیاسے رہنے والوں کا روزہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ ایسے بھوکے پیاسے فاقے رہنے والوں کا روزہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ روزے میں اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ تقویٰ مطلوب ہے کہ میرا بندہ تقویٰ اختیار کرے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہم کو تقویٰ اگر سمجھنا ہے تو ہم کلام کو جو سمجھے ہیں اس کلام کو سمجھنے والوں سے ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ بزرگوں کلام کو محمد رسول اللہ نے سمجھا۔ بزرگوں سرکار کے احادیث میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ تقویٰ کیا ہے۔ بزرگوں کسے کہتے ہیں تقویٰ؟ روزہ کس طرح گزارے، رمضان میں کس طرح رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بزرگوں سرکار کا ارشاد ہے یہی تقویٰ ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں روزے کی حالت میں کھانے سے پانی سے حلال بیوی سے بچ گئے، ان کو روزے سے نکال دیے تو روزہ ہوں گا، لیکن محمد الرسول اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ نکالو نہیں بلکہ تم یہ کرو کہ تم داخل کر لو روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں داخل کرو ایمان اور احتساب کو۔ ہم سب نکالنے کی چکر میں ہیں، پانی کو نکالو روزے کی حالت سے، کھانے کو نکالو حلال بیوی سے بچ جاؤ روزہ ہو جائے گا۔ بزرگوں صورت تو ادا ہو جائے گی لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں محمد رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں حقیقت میں تم کسی کو نکالو کرو نہیں بلکہ تم داخل کر لو ایمان اور احتساب کو۔ جب تم ایمان اور احتساب کو تم حقیقت میں اگر ہم داخل کر لیں گے روزے کی حالت میں تو اللہ ویسے روزے کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔